ان دو ملکوں کا، ایران سے جنگ نہیں ہے، چائنا سے جنگ نہیں ہے، افغانستان سے جنگ نہیں ہے، لے دے کے اللہ کا کرم ہے، جو روزی کا ذریعہ ہے وہ ہندوستان کے ساتھ ہے، کشمیر پر۔ اگر یہ بھی درمیان سے نکل گیا تو ہماری روزی روٹی کا کیا بنے گا؟ لہذا اس لیے آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس جنگ کا خاتمہ ہو تو پھر سیانچانگ میں ہماری نئی روزی روٹی کا ذریعہ بن جائے، جہاد وہاں شروع ہو جائے۔ تو اس نے کہا کہ مولانا جب اللہ دوسروں کو روٹی پہنچا دے تو ہمیں تو پہنچائے گا۔ میں نے کہا وہ بات آپ کی صحیح ہے، لیکن دوسرے لوگ بھوک بجاتے ہیں روٹی سے، آپ منہ میں لذت اٹھانا چاہتے ہیں، آپ کو تر لقمے کی ضرورت ہے، چاہے انسانوں کے خون میں کیوں تر نہ ہو۔ تو مجھے سردار یعقوب ناصر نے کہا، وہ بھی M.N.A تھا، کہ جاوید ہاشمی میرے پہلو میں بیٹھا تھا، تو اس نے مجھے یوں جھک کے کان میں کہا کہ دیکھو انڈیا کا پیسہ بول رہا ہے۔ تو جب وہ جیل گئے میں نے سردار یعقوب کو کہا کہ اب پوچھو کہ جاوید صاحب کس کا پیسہ بول رہا ہے۔ اب اس قسم کی باتیں جو ہیں، تو اب آپ کو وہ وقت بھی انشاءاللہ نظر آئے گا یا سنائی دے گا کہ علماء چین کے بارے میں جہاد کے فتوے دیں گے اور سیانکیانگ کے مسلمانوں کو مظلوم بتائیں گے اور پھر جہاد واجب اور فرض بتائیں گے۔ لیکن میں تمام علماء سے اور تمام قوم پرستوں کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے لیے تمہاری معلومات کیا ہے کہ جنگ امریکہ کی ضرورت ہے یا اسلام کی ضرورت ہے؟ جنگ کس کی ہے؟ امریکہ بین الاقوامی چودھری ہے، اور چودھری کا ڈیرا گرم اس وقت ہوتا ہے جب لوگوں میں جھگڑے ہوں۔ جب جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں تو پھر چودھری کا ڈیرا مان پڑ جاتا ہے اور لوگ چودھری کو نشانہ بناتے ہیں۔ 2015 کی جنگ کے اخبار میں چوپٹ آیا اور اس میں پینٹاگان کے جو خفیہ دستاویز تھے ان کے 3 باتوں کا خلاصہ اس میں درج تھا۔ ایک یہ کہ امریکہ کہتا ہے کہ پوری دنیا پر جنگ مسلط رکھنا یہ میرے وجود اور بقا کی ضرورت ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں، بین الاقوامی سیاسیات آپ کو سمجھ آئیں یا نہ آئیں، آپ خود بتائیں کہ چودھری کا ڈیرا کس وقت گرم ہے، جنگ میں یا امن میں؟ جنگ میں۔ تو پھر بین الاقوامی چودھری کیا چاہتا ہوگا؟ جنگ چاہتا ہوگا یا امن کا چاہتا؟ اس کے اسلحے کے کارخانے، اس کی دوائیاں، اس کی چودراہٹ جنگ ہی کی صورت میں برقرار رہے گی، ورنہ تو ختم ہو جائے گی۔ پوری قومیں اس کے جانب متوجہ ہوں گی کہ تم نے ہمارا یہ خالص نقصان کیا۔ اور پھر اس جنگ سے امریکہ چاہتا کیا ہے؟ اسی چوکٹے میں دوسری بات یہ تھی کہ اگر امریکہ پوری دنیا کو فتح نہ کرے تو امریکن چلتی پھرتی لاشیں ہوں گی، یعنی زندہ انسان نہیں ہوں گے۔ تیسری بات اس چوکٹے میں یہ تھی کہ اگر کوئی بھی ملک دنیا میں کوئی بھی ملک اگر اپنے فیصلے خود اپنی آزاد رائے سے کریں گے تو وہ ملک امریکہ کا دشمن ہوگا، اس لیے کہ امریکہ کی بالادستی کو تسلیم نہیں کرتا۔ تو جب جنگ امریکہ کا ہو اور اس کے لیے ایندھن علماء جہاد کے فتوے سے اور قوم پرست آزادی کے نعرے سے فراہم کریں تو پھر مجھے یہ پوچھنے کا حق ہوگا کہ میں علماء سے پوچھوں کہ آپ امریکہ کی جنگ کے کرایہ کتنے لیتے ہیں، ذرا وہ تو بتا دو۔ اور قوم پرستوں سے بھی مجھے حق ہوگا کہ میں اس سے پوچھوں کہ کرایہ کیا لیتے ہیں۔ یہ ٹھیکہ صرف تم دونوں نے لیا ہوا ہے۔
اور پھر یہ کہ امریکہ کا موقف یہ ہے، جنگ سے وہ کیا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ امریکہ کا موقف یہ ہے کہ اس وقت دنیا کے جو نقشے ہیں وہ ان قوموں کے مفاد اور خواہشات کے مطابق ہیں جو 19ویں صدی میں اس خطے پر حاکم تھے۔ امریکی کی ذہنیت یہ ہے کہ اس وقت میں واحد قوت ہوں کہ پوری دنیا کے پر میں حاکمیت کا استحقاق رکھتا ہوں، لہذا دنیا کے اثر نو ایسے نقشے مرتب ہو جائے جو میرے خواہشات اور مفادات کے مطابق ہوں۔ تو جب یہ قومی جنگیں ہوں گی اور مذہبی جنگیں ہوں گی تو اس کو وہ جو کہتے ہیں کہ گدلے پانی میں مچھلیاں پکڑنا آسان ہو جائے، وہ اپنے ہدف کو اسی جنگوں کے ذریعے سے پہنچنا چاہتے ہیں۔ میری رائے سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے، لیکن میرا موقف یہ ہے، اور الحمدللہ جو کچھ اب تک قوم اور جماعت کو جن باتوں کے بارے میں نے ساتھیوں کی رہنمائی کی ہے کہ یہ اچھا اور یہ برا، مانا اور نہ مانا تو ان کا اپنا کام ہے، لیکن وقت نے ثابت کیا ہے کہ جس کو میں نے برا کہا تھا وہ برا ثابت ہوا، جس کو میں نے اچھا کہا تھا وہ اچھا ثابت ہوا۔ لیکن میرے خلاف جتنے بھی ساتھی تھے انہوں نے جس چیز کو اچھا کیا وہ برا نکلا، جس کو برا کہا وہ اچھا نکلا۔ اب سچ اور جھوٹ کہاں ہے؟ اگر وہ نہیں جانتے تھے تو پھر سیاست اور رہبری کی ضرورت کیا تھی؟ اور اگر وہ جانتے بوجھتے اسی طرح قوم کو دھوکہ میں رکھتے تھے تو خدا کا خوف کیوں نہیں رہا؟ تو آئندہ کے لیے بھی میری باتیں میں آپ کے لیے رہنمائی کے لیے انشاءاللہ بتاؤں گا۔ آگے ماننا نہ ماننا، چلنا نہ چلنا، قبول کرنا مسترد کرنا، یہ آپ کا اپنا کام ہے۔ میرے طرف سے نہ کوئی جبر ہے، نہ زور ہے، اور نہ میں کسی کو یہ کہتا ہوں کہ کسی کے پاس نہ جاؤ، کسی کی بات نہ سنو۔ البتہ یہ ضرور کہتا ہوں کہ جھوٹ اور خیانت کی معاونت نہ کرو، کیونکہ اس سے اللہ ناراض ہے۔ جھوٹ اور خیانت کے ساتھ مخاصمت بھی نہ کرو، اس لیے کہ وہ راہ سے بھٹک چکے ہیں، تمہیں بھی بھٹکا دیں گے۔ وہ اللہ کا مجرم ہے، تمہارا مجرم تو نہیں، لہذا اللہ پہ چھوڑ۔ اور یہی بات اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، خیانت والوں کی صفائی کا وکیل بھی نہ بنو کیونکہ اللہ ناراض ہوگا، ذاتی مخاصم بھی نہ بنو کیونکہ تمہیں بھٹکا دے گا، بلکہ اللہ جل جلالہ فرماتے وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا۔ جھوٹوں کو جو خوشحال زندگی والے جھوٹے تمہیں نظر آتے ہیں اور ناقابل تسخیر تمہیں نظر آتے ہیں، یہ مجھ پہ چھوڑ دو، یہ میرے مجرم ہیں، میں جانوں ان کا کام، تم درمیان میں سے نکل جاؤ، یہ تمہارے مجرم نہیں ہیں۔ لہذا ہمیں اللہ کی اس فرمان پر 100% یقین رکھنا۔ اللہ جل جلالہ فرماتے خلق الانسان من عجل سأریکم آیاتی فلا تستعجلون۔ انسان عجلت کا پتلا ہے، میں اپنی قوت اور قدرت تمہیں دکھا کے رہوں گا، لیکن جلدی نہ کرو۔ لہذا میرا ساتھیوں سے گزارش ہے کہ صبر سے کام لیں، سب کچھ ٹھیک ہوگا، جماعت مستحکم ہوگی، منظم ہوگی، شخصیات ادھر ادھر ہو جائیں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن نہ ہم کسی جھوٹے کی اور خائن کی معاونت کریں گے کسی بھی سطح پر بھی، نہ مال سے، نہ جان سے، نہ کثرت سے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من کثر سواد قوم فہو منہم، جس نے جس جماعت کی کثرت کو بڑھا دیا تو یہ کثرت بڑھانے کے عمل کی وجہ سے ان میں شمار ہوگا۔ اسی وجہ سے تو روایت میں آتا ہے کہ اللہ کی جانب سے ملائکہ کی ایک جماعت مقرر ہے
اور ایسے لوگوں کی تلاش ہے جو اللہ کے دین کا مذاکرہ کرتے ہیں۔ جب ان کو مل جاتا ہے تو ایک دوسرے کو آوازیں دیتے ہلومو ہلومو، یہاں آ جاؤ، جو ہمارا گمشدہ متاع ہے وہ ہمیں مل گیا۔ اور جب واپسی پہ اللہ کو رپورٹ دیتے ہیں تو پوری تفصیلات بیان کرنے کے بعد جب اللہ جل جلالہ فرمائیں گے کہ میں نے ان سب کی مغفرت کر لی، تو کہے گا کہ فلان شخص جو تھا وہ راہرو تھا، اس مجمع میں کسی بندے کے ساتھ اس کا کام تھا تو تھوڑا رک کیا تھا اس کے پوچھنے کے لیے۔ اللہ سے فرمائیں گے ھذا قوم لا یغادر جلیسہ، یہ ایسی جماعت ہے جس کا جلیس یعنی جو اس کے مجلس کا شریک ہوتا ہے اس کو نقصان کبھی بھی نہیں ہوتا۔ لہذا اچھائی کے مجلس میں شرکت سے اچھائی کا حصہ ملے گا، برائی کی مجلس میں شرکت سے برائی کا حصہ ملے گا۔ یہ واضح چیزیں ہیں۔ حضرت ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم موجودہ